رمضان کا مہینہ اور کرنے کے کام۔ رمضان کا مہینہ اور اس میں ہم رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، یہ سارے ڈیٹیلز ہم اس کتاب میں دیکھیں گے۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پورا سال انتظار رہتا۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کی گئی ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پوری کر لے، اور تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تمام روزے کی تعداد ادا کر لو، اور جسے ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اس پر اس کا بڑا بیان ہے، یعنی مطلب اللہ کا بہت زیادہ اس میں شکر ادا کرنا۔ جب آپ کے پورے روزے ہو گئے تو یو شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہاں پر سورۃ البقرہ میں جو آیت آئی ہے 185 اینڈ آن ورڈز، اس میں رمضان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور واضح طور پہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں تو بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ فرض ہے، اٹس مینڈیٹری، مسٹ ہے، آپ کو روزے رکھنا ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینہ کیا ہے، الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، یہ مہینہ رمضان کا جس میں قرآن اتاری گئی، اور قرآن کیا ہے، اس کے کیریکٹرسٹکس کیا بتائے جا رہے ہیں، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کیا ہے، کھول کے بیان کرنے والی، کلیئرلی سمجھ میں آنے والی، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، بینات ہے، کلیئر، اس میں ہدایت ہے، من الہدا والفرقان، اور فرقان ہے، حق اور باطل میں الگ کرنے والی۔ لیکن جو بھی اس مہینے کو پائے، فمن شہد منکم شہر فلیصمہ، جو یہ رمضان کے مہینے میں ہیلدی بھی ہے، اچھے بھی ہے، صحت مند بھی ہے، تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، لیکن اگر کوئی مریض ہے، واؤ علی سفر، یا سفر پہ ہے، جرنی میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، لیٹر آن اپنے روزے پورے کر لو۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، ولا یرید بکم العسر، ڈفیکلٹی نہیں چاہتا، ولا تکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون، اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو۔ روزے ہو گئے، وی آر تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ موقع دیے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے روزے پورے ہوئے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جائے۔ مرحبا رمضان، جو جوش، امید، اور رمضان میں کیا ہونا چاہیے، شعبان کے چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی جو ایک معنی میں انتظار رہتا ہے، دل میں خوشی اور انتظار رہتا کہ اب رمضان آنے والا ہے، تو اس کی تیاری رہتی ہے، اور رمضان کی رحمتیں ہیں، دعاؤں کا مہینہ ہے، صدقے کا مہینہ ہے، اور بہت زیادہ نیک اعمال کمانے کا مہینہ ہے۔ تو یہ ماہ شعبان کے جیسے ہی نصف ہو گئے، اول میں روزے رکھیں، خصوصاً
گزشتہ رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے تھے کوئی بھی ریزن کے وجہ سے، تو فرسٹ ہاف جو فرسٹ 15 days آف شعبان ہے اس میں آپ پورے کر لیں روزے. لیکن آفٹر دیٹ جو ریسٹ آف دا 15 days ہے، سیو یور انرجی. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو ایام بھی 13 14 15 جو چاند کی تاریخ ہے وہ 3 دن رکھ سکتے، اور منڈے تھرسڈے رکھ کے بھی آپ پورے کر سکتے ہیں. یہ کتاب کا ہم جو فالو کر رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ رمضان کے بارے میں اچھے سے سیکھنا، تاکہ جو گزشتہ رمضان ہے اس سے اب آنے والا رمضان بہترین طریقے سے گزارے. گھر کی صفائی کے ساتھ دل کی صفائی بھی کرنا ہے. گھر کی صفائی ہو جاتی ہے، ہم ہر تھوڑے دن پہ کیا کرتے، فون کو پورا اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہے کلیئر کر دے. کیوں؟ کیونکہ فون میں پھر کوئی اور سپیس نہ رہتی سپیس کے لیے. تو ویسے ہی دل میں جو بھی خراب چیزیں ہیں وہ نکال دینا اور دل صاف کر لینا ہے. اسپیشلی مہینہ ہر سال اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہے، جب تک ہم حیات سے، ایک بار ہماری فوت ہو جائیں گی تو کچھ بھی نہیں رہیں گا. صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے، رشتہ داروں سے جوڑنے کا مہینہ. اگر کسی کے ساتھ بھی من مٹائے ہے، اور ذکر کا، دعا کا، صدقے کا. اور یہ مہینہ ایسا ہے جس میں نیکیاں کرنا بہت آسان ہو جاتا. ہر کوئی روزہ رکھ لیں تو آپ بھی روزہ رکھنا ویری ایزی ٹو ڈو دیٹ. جب ہم چھٹے ہوئے روزے مکمل کرنا چاہتے کتنی مشکل ہوتی، تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے اس کی تیاری بھی کرنا چاہیے، اور زیادہ وقت عبادت اور باعث اجر کے کاموں میں لگانا چاہیے. اور کوشش کرنا چاہیے خود کے لیے بھی آسانی ہو اور دوسروں کے لیے بھی آسانی. استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ. رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ امید ہے کہ جب آپ رمضان کا مہینہ آتا، ایوری چاند کی جب ڈیٹ چینج ہوتی تب بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے. لیکن اسپیشلی میک شیور ٹو ڈو آن دا چاند، جب بھی آپ رمضان کا چاند جب دیکھتے. تو اس میں کیا ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. اور جب چاند دیکھتے اس کے بعد کیا ہے، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو. اور اگر مطلب بہت کلاؤڈی ہے تو کیا ہے، پھر 30 روزے پورے کر لو. رمضان کے چاند کیا ہے، جیسے ہی چاند دکھا یو ول اسٹارٹ دا روزہ. پھر چاند نہیں دکھا، بہت کلاؤڈی ہے، 29 نہیں 30 روزے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں. پھر اس کے بعد چاند دکھیں گا تو عید ہو جائیں گے. تو یہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے، اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فصوموا 29 نہیں تو 30 روزے ہوں گے. اور کیا دعا پڑھنا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اے اللہ ہم پر یہ چاند جو امن والا، سلامتی والا ہے، اسلام کے ساتھ طلوع فرمائے. اے چاند میرا رب اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. 2 دعائیں ہیں، یہ ایک دعا ہے اور ایک دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے. اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا و ربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرمائیے، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ کہ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس کو تو راضی ہوتا ہے. اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. تو ایسے چیزیں کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہوگا.
ہو جائے۔ تو ہم رمضان اچھے سے گزارے، اللہ سے دعا ہے۔ رمضان شہر رحمتی والبرکتی، رحمت و برکت کا مہینہ ہے شہر رمضان۔ تو رمضان جب آتا تو ہم کیا کرتے؟ رمضان میں کوشش کرتے اچھے سے اچھے نیکیاں کرنا، برائیوں سے رک جانا۔ کیا رمضان میں آسان ہو جاتا نیکیاں کرنا؟ ہاں بالکل، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ شیطان اس وقت چین کرے ہوا ہے۔ جب شیطان چین کرے ہوا ہے تو کیا نیکیاں کرنا آسان ہو گیا؟ یس آف کورس۔ تو جب شیطان چین کرے ہوا رہتا تو ہم نیکی کرنے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی۔ تو کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کریں۔ اور اس میں جب ہم دیکھتے کہ جب حدیثوں میں آتا کہ دروازے کھول دیے گئے جنت کے اور دوزخ کے بند کر دیے گئے، شیاطین چین کر دیے گئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا تو یہ چیزوں کے وجہ سے کیا ہے، آپ کو گڈ ڈیڈز کرنا آسان ہو جاتا، اور بیڈ ڈیڈز جو رہتے وہ آپ کو ڈر بھی لگتا کہ نہیں میں برائیوں سے رکوں اور نیکیوں پہ عمل کروں۔ تو یہ سارے چیزوں سے کیا ہوتا، تو اس سے آپ بچ جاتے کہ برائی سے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے اور برائیوں سے رک جائے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس نیت سے کام کر رہے ہیں۔ جیسی نیت رہیں گی اللہ تعالیٰ ویسی آسانی کریں گا۔ رمضان شہر رحمت والبرکت، رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا، شیطان کو قید کر دیتا اور اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا تاکہ بھلائی کے کام کرنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان رمضان فتحت ابواب رحمہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، چینڈ کر دیے جاتے ہیں۔ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق کہ وہ محروم رہ گیا۔ اب کیا ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جو لاسٹ 10 نائٹس جو جس میں عبادت کرنا ہے، لاسٹ 10 ڈیز، لیکن اس میں نائٹس بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، جو کہ لیلۃ القدر کوئی بھی آڈ نائٹ ہو سکتی، 27 بول کے نہیں ہے، کوئی بھی نائٹ ہو سکتی۔ تو کوشش کرنا ہے پورا رمضان کو اویل کرنا ہے، اور لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ روزے رہے، کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، اور شیاطین چینڈ کر دیے جاتے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلا عبادت، صدقہ، خیرات، دوسروں کی مدد، یہ سارے لوگوں کو ایک مسکراہٹ، ایک اسمائل بھی کیا ہے، نیکی ہے۔ لیکن کوشش کرنا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، ایسی خوشی نہیں چاہیے، ایسا کمپرومائز نہیں کرنا ہے اسلام میں۔ اور یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، اور زبان سے جو اپنی زبان میں ایسی دعائیں مانگے جو کہ
پورا سال آپ ویٹ کر رہے تھے. تو کچھ دعائیں جیسے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سب سے بڑی رحمت ہے. اور کیا بتا رہے ہیں؟ یا حیو یا قیوم، جو ہمیشہ، حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم قائم رہنے والا، برحمتی کا استغیث. تو اللہ کے ناموں سے جو فرمایا کیا ہے اس میں، میرے سب کاموں میں اصلاح فرما دے اور مجھے ایک پلک جھپکنے کے اتنا بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرے. یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فرمایا کرتے ہیں کہ میرے سب کاموں کو اصلاح فرما دیجئے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرے. کیوں؟ نفس کیا کرتا؟ کچھ بھی باتیں دماغ میں ڈالتا، اس سے کیا ہوتا؟ انسان کیریڈ اوے ہو جاتا، جو غلط کام کرتا، اس سے بچنے کی بات ہو رہی. رمضان شہر الصیام، روزے کا مہینہ ہے. روزے اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے. جو شعبان کے بعد رمضان آئے تو رمضان میں روزے رکھنا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. مقصد کیا ہے روزے رکھنا؟ کیا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے میرا اتنا ویٹ لاس ہو گیا، آئی کین ڈو دا روزہ، آئی کین ڈو دا فاسٹنگ، اس سے یہ بینیفٹس؟ نو، ڈو دا روزہ جسٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے جو پروٹیکٹ کریں گا ہیل فائر سے. اور اللہ تعالیٰ روزے فرضیت کرے، اٹس مینڈیٹری، کرنا ہی کرنا ہے. جب ہم کہہ رہے کہ ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں روزے، جیسے فرض کر دیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو رمضان میں کتنا تقوی رہتا، تھرو آؤٹ دا ایئر اتنے نیکیاں کرنے کا شوق نہیں رہتا جتنا رمضان میں شوق رہتا. بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے، ہر وہ بات سے بچ جاتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ہر وہ کام کرنا چاہتے جس سے اللہ خوش ہو جائے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. حدیث میں بھی کیا بتایا گیا ہے کہ روزے فرضیت ہے. اور جو ایک حدیث ہے جس میں 5 پلرز کی بات کیا جاتی، بنیان الاسلام 50 والی جو حدیث ہے، اس میں کیا بتایا ہے؟ بنیان الاسلام علی 50 شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اور روزے فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدے حاصل ہوتے، اجر کا ثواب کمانے کا ذریعہ ہے. جیسے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے روزہ جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزوں کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، مطلب اس کے جیسی کوئی بڑی نیکی ہے ہی نہیں.
تو یو ہیو ٹو ڈو روزہ ایکسیپٹ دیر از این ایکسیپشن، بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے. سنن النسائی کی روایت ہے روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی جنتی بابن یقال لہ ریان یدعى یوم القیامت یقال این سائمون فمن كان من سائمین دخلہ ومن دخلہ لم یظمأ ابدا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو کیا ہے یہ جو ڈور ہے، ریان ہے ڈور کا نام جنت کا. کتنے ڈورز ہیں جنت کے؟ 8 ڈورز ہیں. اب آپ کون سے ڈور میں سے انٹر ہونا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہر ڈور میں سے ہوں گے. ابو بکر صدیق، ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ وہ 8 ڈور سے بھی انٹر ہوں گے. تو ہم بھی چاہتے تو ہر ڈور کے لیے ہم کوشش کرنا ہے، خوب نیکیاں کرنا ہے. تو نیکیاں کرنے کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ کوشش ضروری ہے آپ کی. ہم کوشش کرنا ہے کہ ہاں مجھے نیکی کرنا ہے. تو یہ دروازے کا نام ریان ہے، اور اس میں سے وہی انٹر ہو سکتے جو فرض روزے ہیں وہ روزے رکھنے والے جو رمضان کے ہیں. اور رمضان کے روزے کیا ہے؟ 5 پلرز میں سے ہیں. آلسو واٹ وی لرن ہیئر کہ جو یہاں پر انٹر ہوں گے ان کے لیے ہی یہ انٹری پاس ہے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں. آلسو وی لرن کہ یہ دروازے میں انٹر ہوئے وہ لوگوں کو کبھی پیاس نہیں لگیں گی. they will never be thirsty. روزہ آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریقہ. صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے بچا لیں گے. 70 سال کی مسافت پر رکھیں گے، 70 ایئرس کی مسافت پہ. روزے دار کے منہ کی بسان کیا ہے؟ وہ مشک کی خوشبو کے جیسا ہے. مشک جو رہتی نا، جو فریگرنس کی بات ہو رہی. اٹ ڈزنٹ مین کہ یو آر ناٹ گونو بی ان وے کہ لوگوں کو آپ ہارم کر رہے ہیں یا انکمفرٹیبل فیل کرا رہے ہیں. شوڈ ٹرائی ٹو ڈو یور روزہ اینڈ مسواک آپ کر سکتے. روزے دار کی منہ کی جو بساند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا خلف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. صحیح بخاری کی روایت ہے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اتنی زیادہ، لیکن پھر ہم کوشش کرنا ہے ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. کیوں اسمیل آتی؟ کیونکہ کچھ بھی نہیں کھاتے، اس کے وجہ سے منہ میں ایک اسمیل رہ جاتی. لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. روزے کی جزا خود اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یہ ایک بہت بڑا شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادتوں کا اجر 10 سے 700 گنا بنتا ہے، روزے کا اجر مخفی ہے، ہڈن رکھا گیا ہے. کیونکہ
در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے، اور اس کا اجر کتنا ہوگا، ڈھیروں ہوگا، انفینائٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ یعنی روزے کے وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جن کے وجہ سے یہ کیا ہے، جہنم کی آگ سے ایک پروٹیکشن ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کے ہم جو سٹارٹ کیے تھے، رمضان کا مہینہ شہر الصیام ہے، روزے کا مہینہ ہے، کوشش کرنا ہے، یہ فرضیت ہے، روزے رکھے۔ اگر آپ کی طبیعت چھوٹی موٹی طبیعت خراب ہے کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی آپ کنٹینیو، آپ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اور اس میں دو ہو سکتے، ایک تھوڑی دیر کے لیے طبیعت خراب ہوئی ٹھیک ہوئی، دوسرا یہ ہو سکتا کہ آپ مسلسل بیمار ہیں، پھر آپ فدیہ دیں گے، آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ اور جرنی کیا ہے، ڈیپینڈ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں ڈرائیو کر کے، تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں انٹرنیشنلی آپ ٹریول کر رہے ہیں، دن رات کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر آپ میک اپ کریں گے، وہ بعد میں وہ روزے رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا ہے، روزے رہ گئے، بوسٹ فل نہیں ہونا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈور ایسا ہے ریان، جس میں صرف اور صرف روزے دار ہی انٹر ہو سکتے، اور روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، دوزخ کی آگ سے بچیں گے۔ اور روزہ کیا ہے، ڈھال ہے، ایک پروٹیکشن ہے، اور اس کا اجر کتنا ہوگا، ڈھیروں ہوگا، صرف اللہ ہی اس کا اجر دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے کلاسز میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک